وہ ایک بہت ہی روشن اور چمکیلی صبح تھی جب معاذ پیدا ہوا۔ کتنا پیارا تھا وہ، گول مٹول سا، خوب صحت مند۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ اماں کے خوشی کے مارے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بابا سارے خاندان میں مٹھائی تقسیم کرواتے پھر رہے تھے۔ سمن ماں بن کر اور بھی پروقار اور حسین لگ رہی تھی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی، اسے بیٹا دے دیا تھا جو شکل و صورت میں بالکل اپنے باپ جیسا لگ رہا تھا۔ اماں نے معاذ کو گود میں لے کر چومتے ہوئے بے ساختہ کہا، یہ تو بالکل ارتضیٰ کا بچپن ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت پیچھے کی طرف سفر کر گیا ہے اور ارتضیٰ پھر سے میری گود میں آ گیا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے معاذ کو اپنی گود میں لیا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے چھوٹے بچے کو اٹھایا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اور نازک سے ہاتھ پاؤں اسے کنفیوز کر رہے تھے۔ بڑی احتیاط سے اس نے اسے گود میں لیا تھا۔ ماما اس کے ڈرے ہوئے انداز پر ہنس دیں، پھر مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ بہت آہستگی سے اس نے معاذ کا ماتھا چوما تو وہ ایک بہت ہی مختلف سے احساس سے دوچار ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس ننھے سے وجود میں سے محبت کی بہت طاقتور شعائیں نکل رہی ہیں، اور وہ طاقتور شعائیں سیدھی اس کے دل پر پڑ رہی ہیں۔ اس کا دل چاہا وہ اسے خوب بھینج کر پیار کرے۔ محبت کا یہ کیسا احساس جاگا تھا اس کے دل میں؟ کیا اس لیے کہ وہ ارتضیٰ کا بیٹا تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ سمن کا بیٹا تھا، اس کی بہن کا بیٹا؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر بیگ اور دوپٹہ کمرے میں اچھالتی سیدھی سمن کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ارتضیٰ عقیقے کے اگلے روز واپس چلا گیا تھا، جبکہ سمن ابھی یہیں تھی۔ معاذ جاگا ہوا سمن کے پاس لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹی ایک ٹک اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھ رہی ہوں میرے بھانجے کو؟ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر چڑھ گئی اور فوراً ہی معاذ کو گود میں اٹھا لیا۔ سمن جواباً صرف مسکرائی تھی۔ تم ابھی اتنی خاموشی سے لیٹ کر معاذ کو دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہی تھیں؟ بتاؤں گی تو تم ہنسو گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں یہ سوچ رہی تھی صبا کہ جب وہ چلنا شروع کرے گا تو کیسا لگے گا، اس کا وہ چھوٹا سا پہلا قدم کیسا ہوگا۔ وہ تھوڑا سا چل کر لڑکھڑا کر گرنے لگے گا تو میں جلدی سے اسے تھام لوں گی اور گرنے سے بچا لوں گی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ لے کر اسے چلاتے ہوئے اس کا چلنے کا شوق پورا کرواؤں گی۔ اس کے تصورات کی دنیا صبا کے بے ساختہ سے کہہ کہے نے ختم کر ڈالی تھی۔ پھر وہ اور بڑا ہوگا، اسکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی میں پہنچ جائے گا۔ اپنی کسی خوبصورت سی کلاس فیلو کے ساتھ اس کا زبردست قسم کا افیئر چلے گا، اور تم روایتی ماں کی طرح ولن کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ شادی نہیں ہو سکتی کا اعلان کرو گی۔ میں ایسے موقع پر اپنے بھانجے کی حمایت کروں گی۔ پھر اگر تمہاری مخالفت کے باوجود بھی یہ شادی ہو گئی تو تم اپنی بہو کا جینا دوبھر کر دو گی۔ سمن، تم ظالم اور خطرناک قسم کی ساس بن کر کتنی پیاری لگو گی۔ وہ اپنی باتوں کو انجوائے کرتے ہوئے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ سمن بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ حد ہے صبا، میں اتنی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی اور تم کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ وہ دونوں مل کر ہنس رہی تھیں۔ صبا، یہ سوپ سمن کو دے آؤ۔ مما نے سمن کے لیے سوپ تیار کر کے اس سے کہا تھا۔ وہ خود اب رات کے کھانے کے لیے ڈیڈی کی پسندیدہ فروٹ سیلیڈ بنانے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اس سے کہنا بغیر نخرے دکھائے سارا سوپ پینا ہے۔ ٹرے ہاتھ میں اٹھا کر کچن سے نکلتے ہوئے اس نے مما کی بات سنی اور سر ہلاتے ہوئے سمن کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو سمن کسی سے فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے مجھے یہاں پر، سب ایسے نخرے اٹھا رہے ہیں جیسے میں کوئی VIP ہوں۔ ابھی ابھی صبا کمرے میں آئی ہے میرے لیے ٹرے میں کچھ لے کر، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ تو ہوا ہے آپ کو گئے ہوئے، رہیں تھوڑے دن، اچھا ہے میری اہمیت پتہ چل رہی ہوگی۔ میرا فی الحال واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں یہاں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ اس نے سمن کے سامنے لا کر ٹرے رکھ دی، پھر ایک نظر معاذ پر ڈالی۔ وہ کاٹ میں لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ اچھا اب میں فون بند کر رہی ہوں، مجھے سوپ پینا ہے۔ پھر خدا حافظ کہتے ہوئے سمن نے فون بند کر دیا۔ ارتضیٰ کا فون تھا، مجھ سے واپس آنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ سمن نے سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے کہا، دیکھو ذرا، مجھے گھر کی سجاوٹ اور شاپنگز کا لالچ دے کر بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے بہت خاموشی سے
سمن کے خوشی سے جھلملاتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم سوپ پیو سمن، ماما نے کہا ہے سارا سوپ پینا ہے تمہیں۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، ماما ڈیڈی کے لیے فروٹ سیلڈ بنا رہی ہیں، تھوڑی ان کی ہیلپ کروا دوں۔ سمن نے چمچہ منہ میں لے جاتے ہوئے سر ہلا کر گویا اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آ گئی۔ سمن، آج دوپہر میں جب تم مجھ سے اپنے خواب شیئر کر رہی تھیں تو میں انہیں اتنے ہی پیار سے سن رہی تھی جتنے پیار سے تم انہیں سنا رہی تھیں۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارے خوابوں سے حسد محسوس نہیں ہوا تھا، وہ میری بہن کے خواب تھے۔ پھر تم نے میرے خوابوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا سمن؟ اجاڑ ڈالے نا تم نے میرے وہ سارے خواب، وہ خواب جو میں اپنی زندگی کے 17 سالوں تک دیکھتی رہی۔ مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس نے میرے خواب مجھ سے چھین لیے، تو پھر مجھے تم سے نفرت بھی محسوس ہوتی ہے اور تم سے تمہارے خواب چھین لینے کا دل بھی چاہتا ہے۔ اور جب میں تمہیں اپنی بہن کی نظر سے دیکھتی ہوں تو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم پر پیار آتا ہے۔ اور ارتضیٰ غضنفر کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ تم اس کی محبوبہ ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے کی ماں ہو، تو مجھے تم سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر، اس کے بارے میں اتنے استحقاق کے ساتھ بولتا دیکھ کر آج بھی مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی اذیت جتنی پہلے روز ہوئی تھی۔ وہ مما کے پاس کچن میں آ گئی تھی۔ سمن ارتضیٰ کو آنے کے لیے منع کرنے کے باوجود 2 دن بعد ہی لاہور چلی گئی تھی۔ اماں سمن کے ساتھ گئی تھیں۔ پہلے اگر انہیں صرف سمن کی فکر رہا کرتی تھی تو اب فکر کرنے کے لیے معاذ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ہر طرف سناٹا پھیل گیا تھا۔ ارتضیٰ کا لاہور میں کام ختم ہو گیا تھا، وہ لوگ کراچی واپس آ گئے۔ معاذ اب 11 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اس کی پہلی سالگرہ آنے میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ بلا کا ضدی اور شرارتی تھا وہ، سب گھر والوں کو نچائے رکھتا تھا۔ اس کی شرارتوں اور شور شرابے سے گھر میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی تھی۔ وہ ایک اکیلا بچہ تھا اور لاڈ اٹھانے والے بہت۔ اماں خوش ہو کر اپنے بچوں کو دیکھتی تھیں۔ ان کا خاندان مکمل ہو گیا تھا، صرف ظفر کی کمی تھی، باقی ان کے سب بچے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ عامر کی شادی ہو گئی پچھلے مہینے۔ معاذ کو کھچڑی کھلاتے ہوئے سمن نے اسے مخاطب کیا۔ وہ معاذ کے ساتھ بلاک سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ کون عامر؟ اسے واقعی یاد نہیں آیا تھا۔ اب زیادہ بنو مت، وہ فائزہ کا کزن۔ اب یہ مت کہنا کہ کون فائزہ، سمن نے کسی قدر ناراض لہجے میں کہا۔ اچھا وہ، ہاں یاد آ گیا، بہت مبارک ہو۔ اس کے لیے جیسے اس بات میں کہیں افسوس کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ کس سے ہوئی اس کی شادی؟ وہ جو لڑکیاں اس کے پیچھے قطار لگائے کھڑی رہا کرتی تھیں، انہی میں سے کسی سے ہوئی ہے یا کوئی اور ہے؟ اپنی اسی مصروفیت کے ساتھ اس نے بغیر سر اٹھائے پوچھا۔ کزن ہے اس کی، بہت پیاری ہے، فائن آرٹس میں گریجویشن کر رکھا ہے اس نے۔ اسلام آباد میں ہوا تھا اس کا ولیمہ، ہم لوگ بھی گئے تھے۔ اتنا شاندار کپل ہے ان دونوں کا۔ ولیمے والے دن عامر گرے سوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حالانکہ کسی سے جیلس ہونا اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس کی بیوی سے اتنی جیلسی ہو رہی تھی۔ سمن نے بہت بھک بھرے انداز میں اسے تفصیلات سنائیں۔ تم کیوں جیلس ہو رہی تھیں؟ وہ ارتضیٰ بھائی سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں لگ رہا ہوگا نا؟ بلا وجہ اتراؤ مت، سب پتہ ہے تمہیں۔ اتنا اچھا لگتا تھا عامر مجھے تمہارے لیے۔ فائدہ نے مجھ سے تمہارے اور عامر کے رشتے کے بارے میں ایک بار بات بھی کی تھی، جب تم لاہور ہم لوگوں کے پاس رہ کر واپس آ گئی تھی۔ اس کے کچھ دنوں بعد، ظاہر سی بات ہے، عامر نے اس سے یہ بات کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ ہمارے ہاں کرنے کی دیر تھی، عامر فوراً اپنے پیرنٹس کو یہاں کراچی رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیتا۔ اتنا دل دکھا میرا اس کو منع کرتے ہوئے، مگر تم جو اتنی شدت کے ساتھ اس کے بارے میں ناپسندیدگی ظاہر کر کر آئی تھیں تو میں بات آگے کیسے بڑھا سکتی تھی؟ سمن نے بہت غصے سے اسے گھورتے ہوئے ساری بات بتائی۔ وہ سمن کی باتیں سن تو رہی تھی مگر کسی خاص توجہ کے بغیر۔ صبا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ، عامر کو ناپسند کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تمہارا اس رات کا رد عمل میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ اتنی شدت سے تم نے اس بارے میں اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے تم کسی کو پسند کرتی ہو۔ تب اس بارے میں مزید بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ارتضیٰ سے بھی میری کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی۔ شاید میری طرح انہوں نے بھی دانستہ اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ میں نے سوچا تھا کچھ دنوں بعد تم سے پوچھوں گی، لیکن پھر معاذ کے ہونے کے بعد تو میں ہر بات ہی بھول گئی۔
یہ تو پچھلے مہینے جو اس کے ولیمے کا کارڈ آیا اور پھر ہم لوگ وہاں گئے تو مجھے وہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ وہ معاذ کو کھانا کھلا چکی تھی۔ نیپکن سے اس کا منہ صاف کرنے کے بعد اب وہ مکمل توجہ کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی کوئی ہے جسے تم پسند کرتی ہو، یا پھر یہ محض میرا وہم ہے؟ دیکھو، سچ سچ بتانا، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور پھر بعد میں مجھے صحیح بات کہیں اور سے پتہ چلی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے تم سے ارتضیٰ کے بارے میں ہر بات شیئر کی تھی نا، ابھی بھی کرتی ہوں۔ جب میں تمہیں ہر بات اپنی بتاتی ہوں تو پھر یہ میرا حق ہے کہ تم بھی مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ بھائی، تم مجھے ہر بات اس لیے بتاتی تھیں کیونکہ تمہارے پاس بتانے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ کاش تمہاری طرح کی کوئی لو سٹوری میری بھی ہوتی۔ ایک ہینڈسم سا بندہ جو دل و جان سے مجھ پر فدا ہو رہا ہے اور جسے دیکھ کر میرا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ افسوس میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے کوئی حسین اور رنگین کہانی نہیں ہے۔ وہ شگفتگی سے ہنستی۔ پھر وہ تمہیں اتنا برا کیوں لگا تھا؟ وہ ہینڈسم بندہ دل و جان سے تم پر فدا ہو تو رہا تھا۔ سمن نے جرح کی۔ تمہیں سڈنی میں اپنا کلاس والے جو بہت جینیس تھا، بہت ہینڈسم تھا اور تمہیں بہت پسند بھی کرتا تھا، کیوں اچھا نہیں لگتا تھا؟ اور وہ تمہاری انکل کا بیٹا جو صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم لوگوں کے گھر آیا کرتا تھا، کتنا کوالیفائڈ تھا وہ۔ پھر کیوں تم نے اسے ناپسند کیا؟ کیوں نہیں تم نے اس کی محبت قبول کر لی تھی سمن؟ وہ بہت مدلل انداز میں بولی۔ سمن لاجواب ہو جانے والے انداز میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر اچھا شخص جو مجھے پسند بھی کر رہا ہو، ضروری نہیں کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس ناپسندیدگی کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہو۔ ایسے ہی میرے پاس بھی اسے ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ نہیں جسے دیکھ کر میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگے، یا شاید کچھ پل کے لیے دھڑکنا ہی بھول جائے۔ سمن کے پاس اب بحث کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں بچا تھا۔ ماس کی پہلی سالگرہ آنے میں چند دن رہ گئے تھے۔ گھر میں سب کی خواہش تھی کہ سالگرہ کی تقریب خوب شاندار طریقے سے منعقد کی جائے۔ گھر میں کئی دن پہلے سے فنکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ سمن کو ظفر کے اس موقع پر دور ہونے پر بہت رنج تھا۔ ویسے فرمائشیں کر کر کے ماس کی تصویریں اور مووی منگواتے رہتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح میرا بھانجا کتنا بڑا ہو گیا ہے، اور جب اسی لاڈلے بھانجے کی سالگرہ ہے تو انہیں تحفہ بھیجنا تو دور کی بات، فون پر مبارکباد دینا بھی یاد نہیں رہا۔ وہ مما سے گلے شکوے کرنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ارتضیٰ بظاہر ماس کے ساتھ کھیلتا ہوا اس گفتگو کو لاپرواہی سے سن رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شوخ سی مسکراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ ظفر نے اپنے آنے کی اطلاع صرف اس کو دی تھی۔ یقیناً وہ اس طرح اچانک پہنچ کر سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ معاذ کو سمن کی گود میں دے کر یہ کہتا ہوا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، گھر سے گاڑی لے کر نکلا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ظفر کو لینے ایئرپورٹ جا رہا ہے۔ ظفر کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر سبھی بہت خوش ہوئے، مگر سمن کی خوشی سے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر میں پہلے ہی سے خوشیوں نے قدم جما رکھے تھے۔ ان خوشیوں اور رونقوں کو ظفر کی آمد نے کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر سمن کے کمرے میں آئی تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ پرپل کلر کی خوب کام سے بھری ہوئی قیمتی ساڑی پہنے وہ ہمیشہ سے بھی بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، یہ سیٹ اس ساڑی کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اندر آ کر اسے دیکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ تم بھی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن تم نے بال کیوں نہیں کھولے؟ ان کپڑوں کے ساتھ بال کھولتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ وہ معاذ کو تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی تیاری کو غور سے دیکھنے کے لیے اس نے سر اوپر اٹھایا تھا۔ ماما نے منع کر دیا ہے یار، انہیں لگتا ہے کہ کہیں میرے حسین بالوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے بتایا، لوگوں کو اور کوئی کام تھوڑی ہے دنیا میں، وہ بیچارے اتنے فارغ ہیں کہ میرے بالوں کی خوبصورتی پر خوب غور و فکر بھی کریں گے اور پھر انہیں نظر بھی لگائیں گے۔ معاذ سمن کی گود میں اچھل کود کر رہا تھا۔ اسے سمن کی تیاری کی فکر لاحق ہوئی، لیکن خود وہ اپنی تیاری کے خراب ہو جانے کے بارے میں ذرا بھی متفکر نہیں تھی۔ میرا بیٹا میری گود میں آ کر خوش ہو رہا ہے اور میں یہ سوچ کر اسے خود سے دور کر دوں کہ کہیں میری ساڑی نہ خراب ہو جائے۔ اس نے معاذ کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ معاذ کے لیے وہ ہمیشہ ایسی ہی دیوانگی دکھاتی تھی، مگر آج تو یہ دیوانگی ہمیشہ سے بھی بڑھ کر نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے ماں بیٹے کی محبت دیکھ رہی تھی۔
وہ کبھی اس کے ہاتھ چومتی، کبھی گال، کبھی ماتھا، اور اسے جیسے ماں کے اس لمس سے بہت تسکین مل رہی تھی۔ خوب کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم تو ایسے پیار کر رہی ہو سمن، جیسے یہ تم سے کہیں دور جانے والا ہے۔ وہ اس کی بے تابی اور والہانہ انداز دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اللہ نہ کرے جو کبھی معاذ مجھ سے دور ہو۔ سمن کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ میں اپنے بیٹے کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں بھیجوں گی۔ وہ اسے اسی انداز میں پیار کرتے ہوئے اس سے بولی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر ارتضیٰ اندر آیا۔ ایک بہت ہی بھرپور نگاہ اس نے سمن پر ڈالی۔ صبا کی موجودگی کی وجہ سے وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی نگاہوں کی ستائشی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اسے اس روپ میں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ارتضیٰ، دیکھیں معاذ شیروانی اور پاجامے میں بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ اس نے ارتضیٰ کی توجہ بیٹے کی جانب مبذول کروائی۔ وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی معاذ کو دیکھ چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال چومے۔ اپنی ماما کو بتاؤ کہ وہ خود بھی بالکل شہزادی لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ سمن ان کمنٹس پر بری طرح جھیم گئی تھی۔ صبا، تم ہم تینوں کی ایک تصویر تو کھینچو ذرا، پھر میں کیک لینے جاؤں گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا کیمرہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ معاذ کو سمن نے گود میں اٹھا لیا۔ صبا، تصویر بہت اچھی آنی چاہیے، تمہاری فوٹوگرافی کا امتحان ہے آج۔ اس نے کیمرہ آنکھ سے لگایا تو ارتضیٰ بولا۔ سمن اور ارتضیٰ کے چہروں پر تو مسکراہٹ تھی ہی، معاذ بھی خوب کھلکھلا رہا تھا۔ اس نے تصویر کھینچ لی۔ ارتضیٰ ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھانے لگا تو سمن بولی، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ مجھے مما کے اور اپنے لیے گجرے خریدنے ہیں۔ ارتضیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بھی آ جاؤ صبا، ابھی تو کوئی مہمان نہیں آیا، فنکشن شروع ہونے میں خاصا وقت ہے ابھی۔ معاذ کو گود میں اٹھا کر ارتضیٰ کے پیچھے جاتے ہوئے وہ اس سے بولی۔ معاذ کے لیے وہ بہترین سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ مل کر اس نے خوب ساری بیکریز چھانی تھیں اپنی پسند کا کیک بنوانے کے لیے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کیک لے کر آتا ہوں۔ بیکری کے پاس لا کر گاڑی روکتے ہوئے وہ ان لوگوں سے بولا۔ پھر وہ اندر چلا گیا اور یہ دونوں اس کا انتظار کرنے لگیں۔ صبا، دیکھو وہ سامنے جو لڑکا گجرے بیچ رہا ہے، اس کے گجرے کتنے خوبصورت اور بالکل فریش لگ رہے ہیں۔ سمن نے اسے وہ لڑکا دکھایا جو سگنل بند ہونے پر ہر گاڑی کے پاس جا کر اس میں بیٹھے لوگوں سے اپنے گجرے خریدنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں اس سے گجرے لے کر آتی ہوں، اتنے خوبصورت گجرے کسی دکان پر ملنے مشکل ہیں۔ ان لوگوں کی گاڑی سروس روڈ پر بیکری کے سامنے پارک ہوئی بھی تھی اور وہ لڑکا سامنے روڈ پر ادھر سے ادھر بھاگتا گجرے بیچ رہا تھا۔ ابھی ارتضیٰ بھائی آ جائیں گے، تم ان سے منگوا لینا، خود کہاں جاؤ گی اس کے پیچھے؟ اس نے منع کرنا چاہا۔ 2 منٹ لگیں گے یار، یہ گئی اور یہ آئی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فٹ پاتھ سے اتر کر روڈ کے کنارے پر کھڑے ہو کر ہی سمن نے اس لڑکے کو آواز دی تھی۔ اس نے سمن کی آواز سن لی تھی۔ وہ روڈ کے دوسری طرف تھا۔ وہ سمن کی طرف آنے لگا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سامنے سے انتہائی تیز رفتار بس سمن تک پہنچ گئی۔ وہ بس اسٹاپ نہیں تھا، بس اس جگہ لا کر روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور وہ بھی اتنی تیز رفتاری سے۔ اس نے سمن کو روڈ پر گرتے دیکھا۔ بس کے ٹائر اسے کچلتے ہوئے کچھ دور جا کر رکے تھے۔ سمن! اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اس کا بیگ اس کی گود سے پھسل کر سیٹ پر گر گیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی۔ صرف اسی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ بیکری سے کیک کا ڈبہ ہاتھ میں لے کر نکلتے ہوئے ارتضیٰ نے بھی اسے گرتے ہوئے اور بس کے نیچے آ کر کچلے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیک کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگا۔ صبح سے بھی پہلے وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے کہاں کہاں سے خون بہہ رہا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر وہ پوری کی پوری خون میں نہائی ہوئی تھی۔ سمن آنکھیں کھولو، دیکھو کچھ نہیں ہوا، ابھی ہم ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑ کر بولا، اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر تیزی سے واپس گاڑی کی طرف آیا۔ اس کے جسم سے بہنے والا بے تحاشا خون اسے ہراساں کر رہا تھا۔ اس کی قمیض اور اس کے ہاتھ سمن کے خون سے پورے بھیگ گئے تھے۔ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر
اس نے بہت تیز رفتاری سے گاڑی دوڑائی تھی۔ اس رفتار سے اس نے زندگی میں کبھی گاڑی نہیں چلائی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ سمن کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ گاڑی تیز کیوں نہیں چلا رہے؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ سمن آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ارتضیٰ بھائی؟ اس سے کہیں نہ یہ آنکھیں کھولے۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ سمن پلیز آنکھیں کھولو، دیکھو ابھی ہمیں محاذ کی سالگرہ کا فنکشن کرنا ہے، گھر پر مہمان آنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ سمن کے سینے پر بالکل دل کے پاس رکھا تھا۔ اسے وہاں خاموشی کا احساس کیوں ہوا تھا؟ گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ وہاں سے اٹھا لیا۔ یہ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنے خون میں بھیگے ہاتھوں کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی گود میں سر رکھے وہ بالکل خاموش تھی، آنکھیں بند کیے جیسے اب کبھی کچھ نہیں بولے گی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ کچھ سنائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر سمن کو دیکھا۔ وہ منتظر تھی کہ ابھی وہ اسے ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دے گا اور ان لوگوں سے کہے گا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، مگر وہ اسے ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ان لوگوں سے فکر نہ کریں بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سمن مر گئی ہے۔ وہ راستے میں مر چکی تھی۔ اس کی گود میں سر رکھے رکھے ہی وہ مر چکی تھی۔ ارتضیٰ نے خالی خالی نگاہوں کے ساتھ بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ الٹے قدموں چلتی سمن اور ارتضیٰ سے بہت دور ہٹ گئی تھی۔ پھر اس نے ارتضیٰ کو سمن کے اوپر جھک کر چیخ کر روتے سنا۔ اس نے بھینج کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ ابھی وہ انہیں کھولے گی تو سب ٹھیک ہوگا۔ سمن اس کے پاس کھڑی مسکرا رہی ہوگی۔ دیکھا کیسا ڈرایا میں نے تم لوگوں کو؟ اس کے پاس آ کر کوئی کچھ بولا تھا، مگر وہ سمن نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، شاید کوئی نرس۔ وہ اس کے ہاتھوں میں بہت سے زیورات پکڑا رہی تھی، جڑاؤ ہار، سونے کے کنگن، انگوٹھیاں، سونے کی چین، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں۔ اس نے ان سب چیزوں کو تعجب سے دیکھا۔ اس نے ڈیڈی اور بابا کو کوریڈور میں آتا دیکھا تو بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ ڈیڈی سمن کو یہاں سے لے چلیں، یہ ہسپتال بالکل اچھا نہیں ہے، یہاں کے ڈاکٹر پتہ نہیں کیسے ہیں، وہ سمن کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے۔ ڈیڈی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ بابا نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن بولے وہ بھی کچھ نہیں۔ چلو صبا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ گاڑی ان کے گھر کے پاس آ کر رکی تو باہر سے ہی اسے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ اسے گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے خوف آیا۔ وہ گاڑی سے اتر گئی، مگر گھر کے اندر جانے کے بجائے لان کے آخری کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہاں پر بھی رونے کی بہت تیز آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گاڑیوں سے اتر کر مختلف لوگ ان کے گھر میں آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لان میں بھی بہت سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مما فون پر سمن کے ایکسیڈنٹ کا سن کر ہی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اماں غم سے نڈھال ایک طرف ساکت بیٹھی تھیں۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر مسلسل بس ایک ہی جملہ تھا، سمن یہ وقت تو میرے جانے کا تھا نا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں اپنی بوڑھی دادی پر ذرا رحم نہیں آیا؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس صدمے کو سہ بھی سکتی ہے یا نہیں؟ ڈیڈی ایک طرف بیٹھے بلک بلک کر روتے بیٹی کے آخری سفر کی تیاریاں دیکھ رہے تھے۔ بابا ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسا دینے کی کوشش کرتے وہ خود بھی روئے چلے جا رہے تھے۔ ارتضیٰ ضبط کی آخری حد پر پہنچا، خاموشی سے لوگوں کے تعزیتی جملے سن رہا تھا۔ اس کے لب بالکل خاموش تھے اور اس کی آنکھیں بالکل ویران اور بنجر۔ ظفر آج صبح جس بہن کو خوش کرنے کے لیے اسے سرپرائز دینے اچانک یہاں پہنچا تھا، اس وقت اسی بہن کو آنکھیں بند کر کے گہری نیند سوتا دیکھ رہا تھا۔ کیا تقدیر اتنی شفاق ہوتی ہے؟ ہنستے چہروں سے یوں لمحہ بھر میں مسکان چھین لیتی ہے۔ کیا تقدیر اسے آج یہاں اس لیے لائی تھی کہ وہ بہن کے مر جانے پر لوگوں کی ہمدردانہ نظریں دیکھے، تعزیتی الفاظ سنے اور اپنے ماں باپ اور دادی کو غم کے ان انتہاؤں پر سنبھالے۔ یہ سوچے کہ اسے رونا نہیں ہے، اسے سب کو سنبھالنا ہے، بابا کو، ڈیڈی کو، مما کو، دادی کو، ارتضیٰ کو اور صبا کو۔ لیکن صبا
وہ کہاں ہے؟ اسے اچانک صبا کا خیال آیا۔ ماما کے پاس ڈاکٹر اور اپنی چند رشتہ دار خواتین کو چھوڑ کر وہ صبا کی تلاش میں نکل آیا۔ یہاں وہاں اس کی تلاش میں نظریں دوڑاتا وہ گھر کے پچھلے حصے میں آ گیا تھا۔ صبا اسے وہاں نظر آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خود بھی اسے آتا دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ سفر بھائی، سمن اپنے اور ماما کے لیے گجرے لینے گئی تھی۔ اسے گجروں نے نہیں، موت نے بلایا تھا صبا۔ سفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے اختیار اس نے صبا کو گلے سے لگا لیا۔ صبا، سمن چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ وہ تڑپ کر اس کے بازوؤں میں سے نکلی اور بھاگتی ہوئی وہیں پچھلی طرف سے کھلنے والا دروازہ کھول کر گھر کے اندر آ گئی۔ ظفر بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے۔ لاؤنج لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ظفر ماما کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اسے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی چیخیں گھر کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی اور لاؤنج کے بیچوں بیچ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ ہلکی سی آہٹ سے بھی سوتے سوتے اٹھ جایا کرتی تھی، اور آج اتنے شور میں وہ اتنے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سمن بھی اس روز انس ماموں اور ممانی کے ساتھ اسی پلین میں مر جاتی؟ وہ مر جاتی تو پھر یہ سب نہ ہوتا جو آج ہوا۔ وہ آج اس شخص کی دلہن بنی بیٹھی ہے جسے میں نے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر چاہا ہے۔ اس کے منہ سے چیخ نہیں نکل سکی تھی۔ وہاں جتنے لوگ رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، ان کی وہ سب آوازیں اس روتی ہوئی آواز کے آگے دب گئی تھیں۔ اسے اب لاؤنج میں سوائے سمن کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں تنہا تھیں۔ اسے اب کہیں پر بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے اپنی اس روتی ہوئی آواز کے۔ وہ سمن کے بالکل پاس آ گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا سوتے سوتے ایک دم سمن نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تمہیں میرا آنا برا لگا تھا نا؟ تم سوچتی تھی کہ سمن یہاں پر کیوں آ گئی ہے؟ اس کے آنے سے پہلے ہم سب کتنے خوش رہا کرتے تھے۔ دیکھو میں جا رہی ہوں صبا، اب تم لوگ دوبارہ سے خوش رہنے لگو گے۔ میں تو بس اپنی زندگی کے یہ چند آخری سال تم لوگوں کے ساتھ گزارنے آئی تھی۔ تم لوگوں کے درمیان تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتی تھی میں۔ اتنی سی بات پر تم اتنا دکھی ہوتی تھیں؟ لو، میں اس محبت سے دستبردار ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی تمہاری بچپن کی محبت پر اپنا حق نہیں جتاؤں گی۔ تمہاری محبت صرف تمہاری ہے۔ اس نے رونا چاہا مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکل سکا۔ وہ جس طرح بول نہیں سکتی تھی اسی طرح رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دیکھا چند لوگ سمن کے پاس آئے۔ وہ اسے وہاں سے اٹھانے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روکنا چاہا مگر اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس چکے تھے۔ وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی اپنی آنکھیں جیسے رونا ہی بھول چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے۔ آنسو بن کر بہنے والا پانی برف بن کر اس کی آنکھوں میں جم گیا تھا۔ میرے اللہ، کس کی نظر کھا گئی میرے بچوں کی خوشیوں کو؟ میرے دل کو چین نہیں آتا مولا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، کیا میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی؟ اماں اپنا کلیجہ پیٹ پیٹ کر روئے چلی جا رہی تھیں۔ ڈیڈی ان کے پاس بیٹھے سر چکائے آنسو بہا رہے تھے۔ اماں، آپ کی پیاری سمن کی خوشیوں کو میری نظر لگی ہے۔ ہاں اماں، میں اپنی بہن کی خوشیوں سے جل گئی تھی، کم ظرف اور حاسد ہو گئی تھی۔ اسے میری آہ لگی ہے۔ جس رات اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ کیا تھا، اس رات میں سارا وقت اپنی بہن کو بددعائیں دیتی رہی تھی، اللہ سے شکوے کرتی رہی تھی۔ میرے آنسو اور میری آہیں کھا گئیں اس کی خوشیوں کو۔ شاید اس رات میرے لیے در قبولیت کھلا ہوا تھا اور میں نے قبولیت کی گھڑی میں اپنی بہن کے لیے موت مانگی تھی۔ میرا دل چاہا تھا میں اسے اس کی سیج سے اٹھا کر کہیں غائب کر دوں اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ آپ لوگوں کی دعا میں وہ اثر نہیں تھا جو میری بد دعاؤں میں تھا۔ دیکھیں وہ واقعی غائب ہو گئی ہے۔ اب مجھے کبھی بھی یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ سمن تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو۔ اس رات میری سب بد دعائیں عرش پر اٹھا لی گئی تھیں۔ دیکھیں ان کی قبولیت میں 2 سال کا عرصہ بھی نہیں لگا۔ 15 دن باقی ہے نا، ابھی اس کی شادی کی دوسری سالگرہ میں۔ کتنے تھوڑے سے دن کی خوشی ملی تھی اسے۔ میں اپنے ہر عمل، ہر بات کا جواز ڈھونڈ کر لے آؤں، مگر اس بات کا کیا جواز ڈھونڈوں؟ غم کی جو یہ سفاک اور ہولناک آندھی چلی تھی اور جو اس گھر کے سب سکھ اور ساری خوشیاں اڑا کر لے گئی تھی، ان میں کسی کو
کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے تو کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بابا اور ڈیڈی تعزیت کے لیے آنے والوں سے مل رہے تھے۔ ظفر ماما کے ساتھ ہسپتال میں تھا۔ اس کی کزنس نے 2-3 بار اسے مخاطب کرنے اور وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے انہیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ ماما شام کے وقت ہسپتال سے واپس آئی تھیں۔ ظفر انہیں سہارا دے کر اندر لایا تھا۔ صرف ایک دن میں وہ بہت بوڑھی اور بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ ڈیڈی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ سب مجھ سے کہہ رہے ہیں صبر کرو، مگر میں کیسے صبر کروں شفیق؟ میری کم عمر اور معصوم بیٹی منو تلے جا سوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ میرے وجود کا حصہ تھی۔ کسی کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر پھینک دو اور اس سے کہو کہ اسے بھول جائے، صبر کر لے۔ اولاد کیا بھول جانے والی چیز ہوتی ہے کہ کچھ عرصے بعد صبر آ جائے؟ وہ ڈیڈی کے کندھے پر سر رکھ کر سسک رہی تھیں۔ اسے ایسا لگا جیسے سمن کے ساتھ ساتھ ماما اور ڈیڈی بھی مر گئے ہیں۔ اس کے ساکت وجود میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھائی۔ جب میری بد دعاؤں میں اتنا اثر ہے تو دعاؤں میں کیوں نہیں؟ سمن کو واپس بھیج دے میرے اللہ، اس کی جگہ مجھے بلا لے۔ موت کے فرشتے کو اس گھر سے ایک زندگی چاہیے تھی نا، تو میری زندگی سمن کو دے دے اور اس کی موت مجھے۔ دعا مانگتے مانگتے اسے احساس ہوا کہ اس کے لفظ بالکل بے جان سے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گر رہا تھا۔ سوئم والے دن قبرستان سے فاتحہ پڑھ کر آنے کے بعد ارتضیٰ نے اپنی 3 دن کی خاموشی توڑ دی تھی۔ وہ اماں کی گود میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ کہتی تھی، میں زندگی میں ہر دکھ اور ہر سکھ میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، میں نہیں چھوڑوں گی۔ آج ساری دنیا میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والی نہیں ہے۔ کتنی جھوٹی سی سمن، کتنے جھوٹے وعدے کیے تھے اس نے مجھ سے۔ اماں اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھیں۔ میرے بیٹے کی قسمت بھی میرے جیسی ہے اماں، میں بھی بن ماں کے پلا تھا نا، دیکھیں وہ بھی بن ماں کے ہی پلے گا۔ اس نے کہا تھا ہم معاذ کو پہلے دن اسکول چھوڑنے ایک ساتھ جائیں گے۔ اب جب وہ پہلے دن اسکول جائے گا تو اس کا دوسرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ پھر ماں کا بچہ۔ معاذ کے لیے یہ لفظ سننا کتنا اذیت ناک تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ارتضیٰ سے کہنا چاہتی تھی، مت بولو معاذ کے لیے یہ لفظ۔ اسے اچانک ہی معاذ کا خیال آیا تھا۔ اسے وہ 3 دنوں سے بھولی بیٹھی تھی۔ ان 3 دنوں میں کس نے اس کا خیال رکھا؟ کون اس کی دیکھ بھال کرتا رہا؟ اسے بالکل نہیں پتہ تھا۔ وہ بابا کی گود میں بیٹھا بڑے مزے سے ان کے گلاسز سے کھیل رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ تقدیر نے اس معصوم سے وہ چیز چھین لی جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ارتضیٰ کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پچھلی 3 راتوں سے نہیں سویا۔ وہ آج پہلی مرتبہ ارتضیٰ غضنفر کو 100% سمن کے حوالے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بہن کا محبوب ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے کا باپ ہے۔ ارتضیٰ سے اس کا ہر رشتہ صرف اور صرف سمن کے حوالے سے ہے۔ اگر سمن کو بیچ میں ہٹا دو تو اس کا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آج اسے دیکھ کر نہ کھو دینے کا دکھ ہوا تھا اور نہ حاصل کر لینے کی جستجو۔ وہ اسے یاد کر کے اس قدر سوگوار تھا۔ وہ اس شخص کے دکھ کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ شخص اس کی بہن سے کتنی بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کے در و دیوار کی طرف دیکھا، اس بیڈ کی طرف دیکھا جس پر بے شمار راتیں ان دونوں نے ساتھ سو کر گزاری تھیں۔ وہ بیڈ سوگوار تھا، وہ در و دیوار سوگوار تھے۔ حالانکہ وہ تو اس کی شادی سے پہلے کی بات تھی، 2 سال پہلے کی بات تھی، جب وہ اس کمرے میں رہا کرتی۔ پھر یہ کمرہ آج اچانک اس کی جدائی میں غمگین ہو گیا تھا، لیکن وہ کمرہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے 2 سالوں سے اس کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ بس کمرے کے مالک کو یہ بات آج پتہ چلی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں تو سکون سے رہنے دو، اس گھر میں آتے ہی تم نے مجھ سے میری ہر چیز چھین لی۔ اس کے کمرے نے اسے اسی کی کہی ایک بات یاد دلائی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ٹیرس پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ بات بات پر رو پڑنے والی صبا شفیق جیسے رونا بھول گئی تھی۔ جو برف اس کی آنکھوں میں جمی تھی اسے اب کبھی نہیں پگھلنا تھا۔ وہ جانتی تھی موسموں کی کوئی سختی اور کوئی تپش اب اس برف کو پگھلا نہیں سکتی تھی۔ اس کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سامنے سڑک پر
بہت سے لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، بس یہ سوچ رہی تھی، کیا زندگی نے کبھی ان لوگوں کو آزمایا نہیں؟ مجھے تو زندگی نے بڑی بے رحمی سے آزمایا ہے، مجھے میرے پیروں پر کھڑا رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ ریشما اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہاں ماما، بابا، ڈیڈی، ارتضیٰ اور ظفر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے ناشتے کی میز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں بیٹھا ہر فرد زندہ لاش نظر آ رہا تھا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے ہی کے لیے ناشتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماما، آپ کچھ بھی نہیں کھا رہی؟ یہ آملیٹ تو کھا لیں۔ ظفر ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ان کی پلیٹ میں وہ آملیٹ ڈالنے لگا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ میں لے لوں گی ظفر، جب سانس لینی نہیں چھوڑی تو کھانا کھانا بھی نہیں چھوڑوں گی، تم میری فکر مت کرو۔ ان کے لفظوں میں بہت درد تھا۔ ماس جاگ گیا تھا۔ ریشما اسے ماما کے کمرے سے اٹھا کر وہیں لے آئی تھی۔ ڈیڈی نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، مگر وہ 2-3 سیکنڈ میں ہی ان کی گود سے نیچے اتر کر کارپیٹ پر بیٹھ کر کھیلنے لگا تھا۔ رات سمن میرے پاس آئی تھی، ماما کسی سے بھی مخاطب ہوئے بغیر آہستہ سے بولیں۔ مجھ سے کہہ رہی تھی، ماما قبر میں بہت اندھیرا ہے، مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ ارتضیٰ، تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی تھی۔ کوئی پیچھے سے آ کر اسے اچانک آواز دے تو وہ چونک جاتی تھی، اور اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا تھا اسے۔ کبھی لائٹ چلی جاتی تو اکیلے سونے کے لیے اپنے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی۔ بابا بے بسی اور غم کی تصویر بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ چائے کے کپ پر نظریں جمائے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ سب کی توجہ ماما کی طرف تھی، اس کی بھی تھی، لیکن پھر اچانک اس کی نظر ماس پر پڑ گئی۔ وہ کارپیٹ پر کھیلتے ہوئے ان لوگوں سے تھوڑا دور چلا گیا تھا۔ کونے میں رکھی چھوٹی سی ٹیبل کو پکڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ فخریہ انداز میں اپنے اس کارنامے پر مسکرایا، پھر میز پر سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا دیے اور بغیر سہارے کے ایک قدم بڑھایا۔ وہ چیزوں کا سہارا لے کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، گھٹنوں گھٹنوں اور چیزیں پکڑ کر چلنے بھی لگا تھا، مگر بغیر کسی سہارے کے۔ یہ اس کا پہلا قدم تھا، اور اس پہلے قدم کے بعد وہ اگلے پل فوراً نیچے گر گیا تھا۔ اس کے پہلے قدم پر اسے تھام لینے والی ماں آج یہاں نہیں تھی، ورنہ کیا وہ گرتا؟ وہ کیا اسے بھاگتے ہوئے جا کر پکڑ نہ لیتی؟ اسی پہلے قدم کا تو اسے کس قدر انتظار تھا۔ یوں ایک دم گر پڑنے پر چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی رونے لگا تھا، شاید اپنی کوشش کی ناکامی پر۔ ماما پر سے سب کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ وہی سب سے پہلے بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی، باقی سب بھی اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے تھے۔ صرف صبا اور ارتضیٰ میز پر بیٹھے رہے، مگر نظریں ان دونوں کی بھی ادھر ہی تھیں۔ ماما اسے گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اماں ماس کے رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، اسے بہلانے لگے تھے۔ پھر ظفر اس کا منہ ٹھیک کرنے کی خاطر اسے گھر سے باہر لے گیا۔ چلو ماس، باہر چلتے ہیں۔ باہر چلنے والی بات وہ خوب سمجھا کرتا تھا، اسی لیے فوراً اس کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ ہر ماں اپنے بچے کے پیچھے اتنی ہی دیوانی ہوتی ہے، اتنی ہی پاگل ہوتی ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ وہ بغیر ناشتہ کیے میز پر سے اٹھ گئی۔ کہاں جائے وہ؟ کس جگہ؟ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں جا کر دل کو سکون ملے گا؟ وہ گھر کے مختلف حصوں میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ڈھونڈا کرو گی اب تم سمن کو، آوازیں دیا کرو گی اسے۔ وہ سیڑھیوں پر گر پڑنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ تم نے کہا تھا سمن کہ تم مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، اگر چاہو تو بھی نہیں۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی صورت بنا کر رکھو گی؟ اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا تھا۔ سمن، ابھی جب تم مجھ سے ناراض ہوئیں تو اتنی اجنبی لگ رہی تھیں، مجھے تمہاری ناراضگی سے بہت ڈر لگا۔ ایسا لگ رہا تھا میں تمہیں منا ہی نہیں پاؤں گی۔ تم اس طرح ناراض مت ہوا کرو سمن، مسلسل کہے چلی جا رہی تھی۔ صبا، اس کے کانوں نے ڈیڈی کی آواز سنی۔ کتنے دنوں بعد آج ڈیڈی نے اسے آواز دی۔ اس نے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا۔ یہاں دھوپ میں آ کر کیوں بیٹھ گئیں؟ کتنی گرمی ہو رہی ہے یہاں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہاں سب سے چھپ کر اکیلی بیٹھی رو رہی ہے۔
مگر اس کی آنکھیں تو بالکل خوش تھیں۔ وہ رو نہیں رہی تھی تو کیا ہوا؟ وہ ان کی بیٹی تھی۔ کیا اس کی آنکھ سے جھانکتا ملال اور کرب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے وہ؟ انہوں نے اسے بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اس طرح اکیلے کیوں بیٹھ گئیں بیٹا؟ اندر اپنی ماما یا اماں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار کے ساتھ ساتھ تشویش بھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ڈیڈی کے سینے پر سر رکھ کر بہت سر روئے، ان سے پوچھے، ڈیڈی زندگی اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ چلیں ڈیڈی، میں آ رہی ہوں، اس نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے تھے۔ وہ مردہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر آ گئی۔ مما کے کمرے میں آئی تو دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ ملیحہ، ہمیں اپنے بچوں کی خاطر خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم یوں ہمت ہار گئے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ تم نے صبا کو دیکھا ہے کیسے مرجھا گئی ہے میری بیٹی؟ ابھی جس طرح وہ تنہا اور اداس بیٹھی تھی، میرے دل کو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر۔ ڈیڈی مما کو سمجھا رہے تھے۔ مان ان کی نگاہ اس پر پڑی۔ آ جاؤ صبا۔ انہوں نے اس کی خاطر مسکرانے کی کوشش کی تو وہ اپنی نظروں میں مزید گرنے لگی۔ مما نے بھی اتنے دنوں بعد اسے توجہ سے دیکھا تھا۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مما کے پاس بیڈ پر آ گئی۔ ڈیڈی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا اور مما کا دل بہلانے کے لیے وہ ماں کی کسی تازہ ترین شرارت کا ذکر بڑے پرلطف انداز میں کر رہے تھے۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے دے رہا تھا۔ ڈیڈی، آپ اور مما سمجھ رہے ہیں کہ صبا کو سمن کے مرنے کا بہت دکھ ہے۔ غم کی انتہا پر پہنچ کر اس کی آنکھیں منجمد ہو گئی ہیں۔ آپ دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غم کی وجہ سے نہیں، ضمیر کی چبھن کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ یہ خواہش اس نے بارہا کی تھی، سمن کے کہیں چلے جانے کی خواہش، اس کے غائب ہو جانے کی خواہش، اس کے مر جانے کی دعائیں مانگی تھی اس نے۔ اور اب جب وہ واقعی مر گئی ہے تو صبا شفیق احساس جرم میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اتنے حص شاید اس میں باقی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو سکے، مگر یہ بات وہ آپ دونوں کو بتائے گی نہیں۔ اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اپنی بدصورت شکل آپ لوگوں کو دکھا سکے۔ ڈیڈی ادھر ادھر کے قصے سناتے رہے تھے اور وہ خود میں ان دونوں سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ نہ پا کر سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ظفر وہ 5 تصویریں ڈیولپ کروا کر لے آیا تھا جو اس روز فنکشن شروع ہونے سے پہلے کھینچی گئی تھیں۔ ان میں 4 تصویریں ماس کی تھیں۔ وہ چاروں تصویریں ظفر نے کھینچی تھیں اور 5ویں تصویر وہ تھی جو زندگی کے اس گھر سے رخصت ہونے سے پہلے 45 منٹ پہلے کھینچی گئی تھی۔ جس طرح کیمرے کی آنکھ سب سے خوبصورت منظروں کو ہمیشہ کے لیے قید کر سکتی ہے، کاش اسی طرح وقت بھی قید کیا جا سکتا۔ وہ تصویر اس سے بھی بڑھ کر اچھی آئی تھی جتنی کہ اس سے فرمائش کی گئی تھی۔ ارتضیٰ نے اس تصویر پر صرف ایک نظر ڈالی اور پھر فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے تصویر اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لی تھی، وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مما اس تصویر کو چومتے ہوئے رو رہی تھیں۔ پھر مما کے کہنے پر ظفر نے وہ تصویر انلارج کروائی تھی اور بہت خوبصورت سے فریم میں جڑوا کر مما ہی کی خواہش پر اسے لاؤنج میں لگا دیا تھا۔ مما گھنٹوں بیٹھ کر اس تصویر کو تکتی رہتی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ جاگی ہوئی تھی۔ ماس کے رونے کی ہلکی سی آواز اس کے کمرے تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ بے حصے انداز میں لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ ماس کو گود میں اٹھا کر مما اس کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ شکر ہے صبا تم جاگی ہوئی ہو، ذرا دیکھو اسے، شاید تمہارے پاس آ کر چپ ہو جائے۔ میں کتنی دیر سے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنا رو کیوں رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا اسے کہیں درد ہو رہا ہے۔ میں نے فیڈر منہ میں دینے کی کوشش کی مگر اس نے نہیں لی۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ روتے ہوئے ماس کو اور اس کے فیڈر کو انہوں نے اس کی گود میں ڈال دیا اور خود بھی بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ اتنے دنوں سے ماس کو مما ہی سنبھال رہی تھیں۔ آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا جو وہ یوں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ تم میں کیا ہے صبا، میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ اسے اس ننھے سے وجود میں سے بڑی مانوسی خوشبو آئی۔ اس نے اسے بھیج کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جس طرح اس بچے کی ماں کا دل اس کی طرف کھنچتا تھا، اسی طرح اس کا دل اس بچے کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے فیڈر دو، شاید بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ مما کے کہنے پر اس نے فیڈر اٹھا کر اسے دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اس نے روتے ہوئے ہاتھ مار کر فیڈر دور پھینک دی۔ اسے ضرور ماں کی ہڑک ہو رہی ہے۔ دن میں بچہ کسی کے پاس بھی رہ لے
رات میں اسے ماں کی گود ہی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بول نہیں سکتا تو کیا ہوا، ڈھونڈ تو رہا ہوگا اسے۔ ماما بولتے بولتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے یاد آیا سمن ماس کو گود میں لے کر ٹہلایا کرتی تھی۔ وہ اسے گود میں لے کر کھڑی ہو گئی، اسے اپنے کندھے سے لگا کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اپنا ایک ہاتھ وہ بڑی آہستگی سے اس کی کمر پر پھیر رہی تھی اور دوسرا اس کے بالوں پر، لیکن سمن اسے ٹہلاتے وقت کچھ گنگناتی بھی تو تھی۔ کیا؟ سمن کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کیا گنگناتی تھی۔ اس نے بہت آہستہ اور بڑے کومل اور بڑے مدھر انداز میں گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے رونے کی شدت میں اچانک ہی کمی آ گئی تھی۔ رو تو وہ ابھی بھی رہا تھا، مگر اب رونے میں ضد اور غصے کی جگہ شکوے نے لے لی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ مما بھی رونا بھول کر صبا کی آواز میں کھو گئی تھی۔ وہ ایک ٹک صبا کو دیکھ رہی تھیں۔ کتنی ملتی تھی اس کی آواز سمن سے۔ صبا چپ مت ہو، یوں ہی گنگناتی رہو، تمہاری آواز میں مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ان کی آنکھیں اس سے التجا کر رہی تھیں۔ انہوں نے کتنی مرتبہ اسے یہی نظم گنگناتے سنا تھا۔ سمن کے 40ویں کے بعد ظفر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے سپروائزر کا فون آیا تھا۔ اس کا پی ایچ ڈی آخری مراحل میں تھا۔ اتنے دن یہاں رکنے سے اس کا بہت خرچ ہو گیا تھا۔ سب نے بڑے حوصلے اور ہمت سے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، کسی کے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کے ہونے سے لگتا ہے کہ زندگی انہی کے دم سے ہے، یہ نہیں ہوں گی تو زندگی ہی نہیں ہوگی، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو زندگی تب بھی ہوتی ہے اور اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ زندہ رہ کر زندگی سے منہ تو نہیں پھیر سکتے تھے۔ دل کرب اور درد سے بھرے ہوئے تھے، آنکھیں ملول اور افسردہ تھیں، مگر انہیں پھر بھی زندگی کی طرف واپس تو آنا تھا۔ ارتضیٰ آفس جانے لگا تھا۔ اس نے خود کو پہلے کی طرح مصروف کر لیا تھا کہ سمن کی یاد تو ہر جگہ اس کے ساتھ تھی۔ ماسٹرز کی کلاسز ہو چکی تھیں جب سمن اور ارتضیٰ واپس کراچی آئے۔ ان دنوں اس کے امتحانات چل رہے تھے۔ ماس کی سالگرہ سے چند دن پہلے وہ پریکٹیکل سے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اب ماسٹرز کرنے کے لیے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کرنا نہیں چاہتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے یہ بات یاد بھی نہیں رہی تھی کہ یونیورسٹی میں اس کی ایم ایس سی کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں۔ ڈیڈی نے اسے یہ بات یاد دلائی۔ اس نے ان سے ڈیڈی میرا ایم ایس سی کرنے کا موڈ نہیں کہہ کر انکار کر دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اس سے مزید اصرار نہیں کیا تھا، مگر بابا نے اسے یونیورسٹی جانے پر مجبور کیا تھا۔ بابا میرا دل نہیں چاہتا، پڑھنے میں اب میرا دل نہیں لگے گا، اس نے سر جھکا کر بے بسی سے کہا۔ تو وہ بڑی نرمی سے اسے سمجھانے لگے۔ مجھے پتا ہے بیٹا کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا، مگر بعض کام دل کی مرضی کے خلاف کرنے پڑ جاتے ہیں نا، کسی بہت اپنے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے۔ تم اس طرح دنیا سے کنارہ کر کے الگ تھلگ بیٹھی رہیں تو ملیحہ اور شفیق کیسے خود کو نارمل کر پائیں گے؟ ہمیں اس گھر میں زندگی واپس لانی ہے، زندگی کو پہلے جیسا بنانا ہے، خوشیوں اور امنگوں سے بھرا ہوا۔ بابا زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکے گی، اس نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے۔ اس نے بابا کی بات مان لی تھی اور ان کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ ہر روز خود کو گھسیٹ کر زبردستی یونیورسٹی لاتی تھی۔ کلاس کے دوران وہ لیکچر کے بامشکل چند پوائنٹس ہی نوٹ کر پاتی۔ مما اور ڈیڈی اسے یونیورسٹی جاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے، مگر نہ اس کی مستقل قسم کی خاموشی ان کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آتی تو ماس لپک کر اس کے پاس آ جاتا۔ اسے گود میں اٹھانے سے کترانا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آتا تھا اور وہ اسے نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظ بولنے شروع کر دیے تھے۔ مما وہ بڑا صاف بولتا تھا، باقی اس کی بولی ایسی تھی جو صرف مما کی اور اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ رات کو مما اور ماس اس کے کمرے میں سونے لگے تھے۔ رات کو وہ مما سے نہیں سنبھلتا تھا۔ جب ضد میں آیا ہوتا تو مما اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھیں۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر ٹہلاتیں، اسے بڑے پیار سے بہلاتیں۔ کتنی راتیں مما اور اس نے مل کر ماس کے لیے جاگی تھیں۔ سمن چلی گئی، میرا ارتضیٰ تنہا رہ گیا۔ ماس سے اس کی ماں چھن گئی۔ میں کس کس بات کا غم کروں؟ میرے بچوں سے ان کی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ اب جینے کا دل نہیں چاہتا غضنفر، بہت جی لیا۔ بابا اور ڈیڈی کافی دیر تک اماں کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے رہے تھے۔
وہ اپنے دکھ بیٹوں کے ساتھ بانٹ کر پرسکون ہو گئی تھیں۔ بہت دنوں بعد انہوں نے کسی کے ساتھ اتنی طویل گفتگو کی تھی۔ اپنے سارے دکھ ہلکے کر کے وہ اتنی پرسکون ہوئیں کہ اس رات کی صبح ہونے پر کسی کے جگانے سے بھی نہیں اٹھیں۔ سمن کا غم اماں نے اپنے دل سے ایسا لگایا تھا کہ اس کے مرنے کے صرف 7 مہینے بعد خود بھی ابدی نیند سو گئی تھیں۔